عرض کر کے طالب اجازت ہوں گا۔ اس حوالے سے میں نے آج چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ ہر وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں بسا رہنا، یہ ہے زبان کا ذکر، یہ ہے دل کا ذکر۔ اور زبان کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس انداز میں، مختصر انداز میں اس کی وضاحت کروں گا۔ دیکھیے، کسی کے ذکر کی اہمیت اگر دیکھنی ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مذکور کی اہمیت کو دیکھ لیں آپ۔ بالفاظ دیگر، ذکر کی اہمیت اس وقت متحقق ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ جب مذکور کی اہمیت کا انسان اندازہ کر لے اور اس کی اہمیت کو سمجھ لے۔ اب ذکر رسول کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو پہلے آپ رسول کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر رسول کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، پھر ان کے ذکر کی اہمیت کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے اشرف مخلوق کون سی ہے؟ آپ میری طرف توجہ دیں، جو بات میں کر رہا ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل پڑی ہیں، تو اگر آپ ساتھ دیں گے تو آدھی تقریر آپ کریں گے، آدھی میں کروں گا، جلدی ٹائم ختم ہو جائے گا، تقریر جلدی ختم ہو جائے گی، پھر آپ انشاءاللہ مہمان ناخواں کو بھی سنیں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلی مثال آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا مخلوق کون سی ہے؟ حضرت انسان۔ بولیے کون؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، یہ ہے نا قرآن میں۔ تو ساری مخلوقات میں انسان سب سے افضل ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ فضیلت کا تعلق یہاں مجموعی اعتبار سے، افراد سے نہیں ہے، مجموعی اعتبار سے انسان ذکر کی دونوں قسمیں مطلوب شرح ہیں۔ سب سے پہلے اس حوالے سے جو آپ کو بات نوٹ کرانی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اہمیت کیا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اہمیت کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے۔ مختصر انداز میں اس کی وضاحت کروں گا۔ دیکھیے، کسی کے ذکر کی اہمیت اگر دیکھنی ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مذکور کی اہمیت کو دیکھ لیں آپ۔ بالفاظ دیگر، ذکر کی اہمیت اس وقت متحقق ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ جب مذکور کی اہمیت کا انسان اندازہ کر لے اور اس کی اہمیت کو سمجھ لے۔ اب ذکر رسول کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو پہلے آپ رسول کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر رسول کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، پھر ان کے ذکر کی اہمیت کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے اشرف مخلوق کون سی ہے؟ آپ میری طرف توجہ دیں، جو بات میں کر رہا ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل پڑی ہیں، تو اگر آپ ساتھ دیں گے تو آدھی تقریر آپ کریں گے، آدھی میں کروں گا، جلدی ٹائم ختم ہو جائے گا۔
تقریر جلدی ختم ہو جائے گی، پھر آپ انشاءاللہ مہمان نازماں کو بھی سنیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جو پہلی مثال آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا مخلوق کون سی ہے؟ حضرت انسان. بولیے کون؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، یہ ہے نا قرآن میں. تو ساری مخلوقات میں انسان سب سے افضل ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. فضیلت کا تعلق یہاں مجموعی اعتبار سے، افراد سے نہیں ہے. مجموعی اعتبار سے انسان دیگر مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے، سب سے افضل ہے. اب انسان میں بھی کیٹیگریز ہیں. انسان میں وہ ساری مخلوقات سے مجموعی اعتبار سے انسان ہونے کی حیثیت سے وہ افضل ہے، لیکن انسان میں انسان سے ایک درجہ اور آگے ہے، اسے کہتے ہیں مومن. انسان سے کون افضل ہے؟ مومن. کیونکہ وقت بالکل مختصر ہے اس لیے میں بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. مومن کے بھی درجات ہیں، ان درجات کو طے کرتے ہوئے بات لے کے جاتے ہیں انتہا تک تابعین کرام کا. انسانوں میں ایک گروہ وہ ہے جو ایمانداروں کے طبقات میں سب سے افضل ہے، وہ ہے تابعین. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی ہے. اس بشارت کا مصداق ہے یہ طوبیٰ لمن رآنی. سرکار نے فرمایا جس نے میرے رخ انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اسے بھی جنت کی بشارت، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی جنت کی بشارت. تو یہ تابعین کرام کا گروہ جماعت اس بشارت میں داخل ہے. تابعین سے افضل جماعت ہے صحابہ کی. صحابہ سے افضل جماعت جو ہے، درجہ جو ہے وہ ہے نبیوں کا. نبیوں سے افضل درجہ ہے رسولوں کا. رسولوں سے افضل درجہ ہے اولو العزم پیغمبروں کا. اور اولو العزم پیغمبروں سے اگر کسی کا درجہ سب سے بڑا ہے تو وہ وہی نبی ہے جس کی یاد کے لیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لگانا ہے تو نعرہ لگائیں، یہ ناری نہ لگائیں. اتنی بڑی محفل ہے اور یہ چھوٹی سی ناری لگ رہی ہے. لگانا تو پھر نعرہ لگائیں. تکبیر! تو اب آپ غور کیجئے، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی ساری مخلوقات میں جس کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ غور کیجئے یہ کس کا ذکر ہے؟ ذکر کی اہمیت سمجھنی ہے تو مذکور کی شان کو سمجھیے. یہ کسی غیرے کا ذکر نہیں ہے، یہ اس رسول کا ذکر ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس سے مختصر. تو بتائیے اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم المرتبت ہستی حضور سید عالم وسلم ہے. تو جب سب سے بڑا مقام آپ کا ہے تو پھر حضور کا جو ذکر ہوگا اس کی بھی کوئی اہمیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولیے. بس جب بولنے کا وقت ہوتا ہے خاموش ہو جاتا ہے، جب خاموشی کا وقت ہوتا ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی اصلاح فرمائیے. یہ ووٹ میں لے رہا ہوں نبی کی عظمت کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے. یہ آپ کے کھاتے میں پڑے گا، کل بروز اشر کام آئے گا. تو بتائیے حضور کے ذکر کی اہمیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ بھی طریقے نہ پر غور کیجیے ذرا. دنیا کا سب سے افضل ترین زمین کا ٹکڑا کون سا ہے؟ عبارات میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کروں گا. مقصود ہے اپنے دعوے کی دلیل. دنیا میں سب سے افضل ترین ٹکڑا زمین کا وہ ہے
جملہ مخلصین علماء دین ائمہ دین متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ وہ ٹکڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چوم رہا ہے وہ مسجد نبی سے بھی افضل، مدینہ طیبہ سے افضل، خانہ کعبہ سے افضل، اور تو اور اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ مجھے بتائیے جب زمین کا ٹکڑا مصطفیٰ کی نسبت سے اتنا بلند ہوا کہ سب سے افضل قرار پایا، تو جو حضور کا ذکر ہوگا وہ بھی افضل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب ایک زمین کا ٹکڑا نبی کے جسم سے نسبت حاصل کر جائے وہ ساری کائنات میں بے مثل و بے مثال ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر افضل کوئی جگہ نہیں رہتی۔ تو بتائیے جب ذکر کسی غیر کی طرف منسوب ہو ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ اس محفل میں جس کا ذکر ہو رہا ہے اس ذکر کی نسبت اس ذات کے ساتھ ہے کہ اگر جسم کسی زمین کے ٹکڑے کے ساتھ مس ہو جائے وہ جسم کے ساتھ مس ہونے والا ٹکڑا بے مثل و بے مثال ہو جاتا ہے، تو پھر نبی کے ذکر کا کیا عالم ہوگا؟ غور کیجیے آپ اس کو ایک اور حوالے سے سمجھیے، اس حضور کے ذکر کی اہمیت کو سمجھیے آپ۔ سرکار کے ذکر کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو سرکار کے اسم گرامی کی طرف غور کیجیے، توجہ فرمائیے۔ سرکار کا ذاتی اسم گرامی کون سا ہے؟ بولیے۔ ہاں دو نام ہیں آپ کے ذاتی اسم گرامی، ایک احمد دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کبھی غور کیا آپ نے کہ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محمد کا معنی سنیے، اس کا معنی ہوتا ہے الذی حمد او یحمد مرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے پھر دوبارہ تعریف کی جائے، پھر دوبارہ تعریف کی جائے، پھر دوبارہ تعریف کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ لامتناہی ہو، جس کی تعریف کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں محمد۔ جس کی بے انتہا تعریف کی جائے، بکثرت تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، ماضی میں بھی جس کی تعریف ہو، حال میں بھی جس کی تعریف ہو، مستقبل میں بھی جس کی تعریف جاری رہے، اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے محمد کا معنی کیا؟ جس کی تعریف کی جائے۔ اگر حضور کے ذکر کی اہمیت نہ ہوتی تو رب اپنے محبوب کا نام محمد کیوں رکھتا؟ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کا نام محمد رکھنا یہ عقیدے کا اظہار ہے کہ لوگوں میں نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے جو آپ کے ذکر کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ میرا محبوب محمد ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، حقیقی معنی میں تم ہی اللہ کے رسول کو محمد مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ حضور کو محمد مان کر تعریف نہیں کرتے اپنے منہ جھوٹے ہیں، وہ حضور کو محمد نہیں مانتے، اور جو حضور کو حقیقی معنی میں محمد مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، حضور کے ذکر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، غور کیجیے حضور کی عظمت کے حوالے سے نکتہ بھی، محمد کا معنی یہ ہوتا ہے جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے، بار بار کی جائے۔ بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ساری کائنات کس کا ذکر کرتی ہے؟ اللہ کا۔ تو بظاہر لگتا ہے ایسا کہ یہ محمد نام ہونا چاہیے اللہ کا، کیونکہ سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کس کا نام رکھا ہے؟ اپنے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے اپنا نام اسی مادہ سے محمود رکھا ہے، حامیم دال مادہ وہی ہے، ہم سے ہی محمود مشتق ہے اور ہم سے ہی محمد مشتق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ہے محمود، اللہ کا نام محمد نہیں ہے۔ محمود کا معنی بھی ہے تعریف کیا ہوا، لیکن کم ہو یا زیادہ ہو، کسی کی صبح ہو شام کو نہ وہ بھی محمود، کسی کی شام کو ہو صبح کو نہ وہ بھی محمود، لیکن محمد وہ ہے کہ جس کے لیے وقت کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں اس کی تعریف نہ ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں محمد۔ تو بظاہر ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا نام ہو، لیکن اللہ نے کس کا نام رکھا؟ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی عظمت کو
واضح کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں، یہ اپنے محبوب کا نام میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ساری کائنات بے شک میرا ذکر کرتی ہے، لیکن وہ ہے مخلوق۔ مخلوق کی ہوتی ہے کہ ایک ابتدا، ایک ہوتی ہے اس کی انتہا، اس لیے میرا ذکر کرنے والی تو ہے مخلوق، اور رہا محبوب تو اس کا ذکر تو میں کرتا ہوں۔ تو جس کا ذکر اللہ کرے اس کا ذکر زیادہ ہوگا،